ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود محدود امام الانبیاء شب اسراد دلہا والی بطحا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور ہدیہ درود و سلام دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گوہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا سونیا محبوبہ اسا تانوں خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ بڑا سادہ جہا ترجمہ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سونا اسا تانوں خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ خیر مانا بہتری، کثیر مانا بہت زیادہ، جدا کوئی کنارہ ہی نہ ہوئے، جدی کوئی حد ہی نہ ہوئے۔ رب نے فرمایا سونیا تینوں بہتریاں نالوں بہتر ایسا بہترین عطا کیتا ہے تیرے رب نے کہ مدینے دے تاجدارا جدا کوئی کنارہ ہی نہیں، خیر کثیر عطا کر دیتا ہے، قلیل نہیں کثیر عطا کیتا ہے کہ سونیا خزانے میں رب دینے مالک مدینے دے تاجدارا تینوں بنا دیتا ہے۔ سونیا جنوں چاہویں جدوں چاہویں جتھے چاہویں جنہ چاہویں عطا کردا جا، کیوں تیری شان ہے انا اعطیناک الکوثر۔ رب دا قرآن ہے کہ سونیا تینوں اسا خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اے مدینے دے لاڑیا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازاغ دے کاجل والیا، خدا دی خدائی دے لاڑیا، تیرے رب دا اعلان ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اینا کو عطا کر چھڑیا ہے، اینا کو عطا کر چھڑیا ہے کہ جدا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ خزانے رب دے تے مالک ساڈا نبی، بولو خزانے اللہ دے تے مالک، بولو بولو مالک امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات ہے۔ میں سونے جنوں چاہویں جدوں چاہویں جتھے چاہویں جنہ چاہویں مدینے دے تاجدارا عطا کردا جا، کیوں تیرے رب نے تینوں خیر کثیر عطا فرمائے ہے۔ تو ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے ہوئی ہے، حقیقی طور تے ساریاں چیزاں دا مالک اللہ ہے، تے اللہ دی عطا دے نال اللہ دے نبی بھی مددگار نے، اللہ دے پیارے محبوب مددگار نے، امام الانبیاء دی ذات مددگار ہے، اور اللہ دے ولی بھی مددگار نے۔ جڑا اے رٹ لائی رکھے نا نہیں اللہ تو سوا دیندا کونی، اللہ تو سوا دیندا کونی، او دے سامنے سوال رکھ روٹی کدے تو مانگنا ہے؟ جدو شامی گھر آویں تیرا سوال اللہ نال ہوندا ہے یا اللہ دے مینوں؟ بیوی ہے بیوی کولو روٹی منگی جاندی ہے، بیٹی ہے بیٹی کولو روٹی منگی جاندی، والدہ ہے والدہ کولو، کیا اے اللہ نے؟ بلا تشبیہ بلا مثال عرض کرنا چاہنا وہاں کہ جس طرح روٹی دا بھی مددگار حقیقی طور تے اللہ ہے، مگر با وسیلہ کسے نو ماں دے وسیلے نال مل دیئے، کسے نو بیوی دے وسیلے نال لب دیئے، تے کسے نو روٹی بیٹی دے وسیلے نال لب دیئے، کسے نو بہن دے وسیلے نال لب دیئے۔ اسی طریقے حقیقی طور تے مددگار اللہ دی ذات ہی ہے، مگر یاد رکھو اللہ پاک رب العالمین دے خزانے حقیقی طور تے رب مددگار ہے، مگر رب جدوں اپنے محبوبہ نال پیار کردا ہے نا، کسے نو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چوں عطا پیا کردا ہے، تے او کون نے جنہاں نو امام الانبیاء کولوں ملدا پیا ہے؟ او حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات ہے، حضرت غوث الورا شہنشاہ بغداد دی ذات ہے، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کاملین دی ذات ہے۔ اس کر کے امام الانبیاء علیہ السلام نو رب نے مالک و مختار بنا کے بھیجے، ساڈا نبی مالک و مختار بن کے اختیار عطا کیتے نے۔ لے سونیا
یہ جنیاں بھی چیزاں نے ساریاں تیری ملکیت دے اندر نے. تاں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے، امام الانبیاء بخاری پڑھ کے دیکھو، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جے میں چاہواں تے کائنات دے پہاڑ میرے نال سونے دے بن کے چلن. فرمایا میں چاہواں تے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب بھی یہی چاہتا ہے سونے جو تیری چاہتے ہو میری چاہتے. سارا جگ رب نو راضی کرنا چاہتا ہے، رب دی رضا چاہتا ہے. نمازی نو پوچھو نماز کیوں پڑھنا ہے، کہے گا رب راضی ہو جائے. بھائی زکات کیوں دینا ہے، رب راضی ہو جائے. بھائی حج کیوں کیتا ہے، اللہ راضی ہو جائے. بھائی صدقہ خیرات کیوں کرنا ہے، مسجد آنا جانا کیوں، اللہ راضی ہو جائے. ہر ایک مجاہدین جہاد لڑتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. شہید ہو جاواں رب راضی ہو جائے، غازی بن کے آواں رب راضی ہو جائے. بھئی یہ سارا کچھ اللہ دی رضا واسطے آ. یا اللہ تو کنوں راضی کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں چاہنا وا مدینے دا تاجدار راضی ہو جائے، میرا یار راضی ہو جائے. بولو میرا مدینے دا تاجدار راضی ہو جائے. تو عزیزان گرامی رب نے عطا کیتا ہے، اللہ دی عطا. اور جے امام الانبیاء علیہ السلام معاذ اللہ عطا نہ کر سکتے ہوندے، معاذ اللہ جویں ہے جاہل جانور لوگ جڑے لوگاں دا عقیدہ خراب کرن دی کوشش کردے نے کہ نہیں اللہ تو سوا کوئی نہیں دیندا، کوئی نہیں دیندا. بھئی اللہ نو منیا کیویں جا سکدا ہے؟ اللہ دی ذات نو ایک چیز ہے، اے سپیکر وچ میں بول رہا ہاں، آواز ہے وے پر آواز نظر نہیں آوندی، آواز نظر نہیں آوندی. خوشبو ہے، خوشبو نو سن کے محسوس کیتا جائے گا. آواز ہے، آواز نو سن کے محسوس کیتا جائے گا کہ آواز ہے وے، نظر نہیں آ رہی. خوشبو ہے، وجود کوئی نہیں خوشبو دا، سونگیا جاوے تے پتہ لگدا ہے چنبیلی ہے، گلاب ہے، ایک آدھی خوشبو ہے. بلا تشبیہ بلا مثال عرض کراں، رب تے ویکھیا کسے نہیں. یہ کنے دسیا رب ہے وے؟ رب تے ویکھیا ہی کسے نہیں. اے مدینے دے تاجدار نے معراج دی واپسی تے دسیا ہے. فرمایا لوگو یاد رکھ لو، میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نے صحابہ نو دسیا، فرمایا فی احسن صورتی، میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھ کے آیا. اے مدینے دے تاجدارا تو فرمایا رب ہے تے اساں من لیا رب ہے. جنت ویکھی کو نہیں ماندا کیویں آ بھائی؟ دوزخ ویکھی کو نہیں مندا کیویں آ؟ پولیس رات ویکھی کو نہیں مندا کیویں آ؟ غائب نے، اللہ ویکھیا کوئی نہیں مندا کیویں آ؟ جدروں بھی آوے گل ایتھے ہی مکے گی کہ بس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے یقین رکھ کے منے کہ رب ہے وے. تے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے خزانے دا مالک مدینے دے تاجدار نو بنایا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے مدینے دے تاجدارا تیرے رب نے تینوں خیر کثیر عطا فرمائے. آ ہن کیویں امام الانبیاء علیہ السلام نے غلاماں تے مہربانیاں فرمائیاں. بخاری شریف، لوگ بخاری تو تھلے گل ہی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے آندی آندی کو نہیں کہ بخاری. ہاں انہاں صرف آ لبا ہے بخاری چوں کہ بار بار انج کری جو، بخاری بخاری آندی کوئی نہیں. کیا کمال سی حضور خطیب الاسلام، خطیب عرب و عجم، خطابت دا حسن، حضرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی، تاجدار حافظ آباد. آپ فرماتے ہوندے سن بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو چاہتے آتی نہیں بخاری. بخار آندا ہے، بخاری نہیں آندی. بخاری سننی ہے تے داتا صاحب دے قدم چمن والیاں کولو سن. بخاری سنی، بخاری شریف دے وچ شان مصطفیٰ ہے. جویں قرآن وچ امام الانبیاء دی شان بیان کیتی نا رب نے،